بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت کی بات ہے، مرزا جیلمی نے جب بجائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دفاع کرنے کے ان پر بے بنیاد الزامات لگائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ پھٹکار پڑی کہ مختار سقفی کذاب جیسے لوگوں کا دفاع کرنے پر آ گیا۔ بہرحال ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دفاع مبارک اور مرزا جیلمی کو مختار سقفی کذاب جیسے لوگوں کا دفاع مبارک۔ مختار سقفی کے متعلق مرزے کے کئی سارے کلپس یوٹیوب پر سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں سے جو زیادہ مشہور ہے اور جو اس کے اپنے آفیشیل چینل پر موجود ہے، 2 منٹ کا کلپ ہے جس کا تذکرہ مرزا جیلمی نے خود کئی دفعہ کیا ہے۔ اس کلپ میں سے ہم آپ کے سامنے مرزا جیلمی کا موقف مختار سقفی کے متعلق پیش کرتے ہیں۔ تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا۔ ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے۔ ایک اور ویڈیو میں مرزا جیلمی مختار سقفی کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیں۔ یاد رکھیے گا، مختار سقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی، اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا جائے۔ بلکہ ایک اور ویڈیو میں مرزے نے مختار سقفی کے متعلق جو بات کی ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مختار سقفی کے بارے میں جو بنو امیہ نے مشہور کیا کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا، یہ باطل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مختار سقفی کے اوپر بھی بیسیکلی جھوٹا الزام لگایا گیا۔ کیوں؟ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لے کے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے تھے، اور یہ اتنا بڑا الزام لگا کہ سنی اور شیعہ دونوں آلموسٹ اس کے اوپر متفق ہو گئے اس الزام کے اوپر۔ اب مرزا جیلمی یہ تسلیم بھی کر رہا ہے کہ سنی شیعہ تقریباً دونوں متفق ہیں اس پر کہ مختار سقفی نے دعوی نبوت کیا تھا، پھر بھی مرزا کہتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کاش مرزا جیلمی اتنا سخت معیار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بنا لیتا، لیکن بات وہی قسمت کی ہے۔ کسی کی قسمت میں صحابہ کا دفاع ہے، کسی کی قسمت میں مختار سقفی جیسے کذاب لوگوں کا دفاع ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے کتب حدیث سے اور ائمہ اہل سنت سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مختار سقفی کذاب تھا، جھوٹا تھا اور اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مرزے نے مختار سقفی کو بچانے کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے جو شبہات پیش کیے ہیں ان کی بھی حقیقت آپ کے سامنے واضح کی جائے گی۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ رفاع بن شداد کہتے ہیں، کنت اقوم علی رأس المختار، میں مختار سقفی کے سر پر کھڑا تھا، یعنی اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ کہتے ہیں فلما تبینت کذابتہ، جب اس کے کذاب ہونے کا مجھے یقین ہو گیا تو اللہ کی قسم میں نے ارادہ کیا کہ اپنی تلوار نکالوں اور اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جو مجھے عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے کہ جس آدمی نے کسی آدمی کو اپنے نفس پر امن دے دیا، یعنی اس کے ساتھ کوئی عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا، پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا، تو دھوکے کا، غدر کا جھنڈا اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں نے اس کو اپنی طرف سے امن دیا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا کہ کہیں یہ دھوکہ اور غدر نہ ہو۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، اور یہ روایت مسند احمد کے علاوہ اور بھی کئی ساری کتب حدیث میں موجود ہے۔ مثلا مسند ابن الجاد کے اندر بھی یہ روایت 3336 نمبر کے تحت موجود ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح مشکل الآثار، اس میں 2 سندوں کے ساتھ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی ہے۔ اس روایت کے بنیادی راوی رفاع بن شداد ہیں جو صاحب واقعہ ہیں، وہ بھی سیکھے ہیں۔ ان سے نقل کرنے والے عبد الملک بن عمیر ہیں، وہ بھی سیکھے ہیں۔ ان سے نقل کرنے والے حماد بن سلمہ ہیں، وہ بھی سیکھے ہیں۔ ان سے پھر مختلف محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس صحیح روایت سے مختار سقفی کا کذاب ہونا ثابت ہو گیا۔ چونکہ مختار سقفی نے دعوی نبوت کو مخفی رکھا ہوا تھا، خاص لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، اس لیے جو اس کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے تھے بعض دفعہ ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا، جیسے یہاں رفاع بن شداد کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کذاب آدمی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 2688، صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ رفاع بن شداد کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث نہ ہوتی جو میں نے عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی تو میں مختار سقفی کے سر اور جسم کے درمیان چلتا، یعنی میں اس کو قتل کر دیتا، اس کی گردن اڑا دیتا۔ اب یہ جو رفاع بن شداد کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے کذاب ہونے کا یقین ہو گیا اور میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، اسی بات کی مزید وضاحت ایک اور روایت سے ہوتی ہے جو رفاع بن شداد سے ہی مروی ہے۔ وہ روایت مسند احمد میں ہے، اس کا نمبر ہے 20945۔ رفاع بن شداد کہتے ہیں میں مختار کے پاس گیا
اس نے میرے لیے ایک تکیہ رکھا اور کہنے لگا کہ اگر میرے بھائی جبریل اس دوسرے تکیے سے نہ اٹھے ہوتے تو میں یہ تکیہ تیرے لیے رکھ دیتا۔ یعنی جو تکیہ اس کو دیا تھا وہ اور تھا، اور دوسرے تکیے کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ جبریل ابھی ابھی یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو رفاع بن شداد کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اس کی گردن اڑا دوں، لیکن مجھے وہی عمر بن حمک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یاد آ گئی۔ یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکل الآثار، اس میں بھی یہ روایت سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں بات مزید وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ رفاع کہتے ہیں میں مختار کے پاس گیا، اس کے پاس 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک باندی سے کہا کہ رفاع کے لیے ایک اور تکیہ لے کر آؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ 2 تکیے رکھے ہوئے تو ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ ایک تکیے سے جبریل ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے تکیے سے میکائیل کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ان 2 تکیوں پر چونکہ جبریل اور میکائیل بیٹھے تھے اس لیے میں یہ 2 تکیے آپ کو نہیں دے رہا اور تکیہ آپ کے لیے منگوا رہا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا اس کو قتل کروں، لیکن وہ عمر بن حمک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ مزید انشاءاللہ دوسرے حصے میں آپ کے سامنے روایات پیش کی جائیں گی۔